السلام علیکم جی. جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ ایک بہت اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی. 3 بہت بڑے مقدمات لگے جو پاکستان کے اندر عدلیہ کا بھی اور انتخابات کے حوالے سے بھی تھے. ایک بات طے ہو گئی کہ انتخابات اب تک کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ 8 فروری سے آگے نہیں جا رہے, لیکن اس سے پہلے شور مچایا گیا ہوا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہے ہیں. ہم جب ایسے لوگوں سے نجی محافل کے اندر نجی گفتگو میں پوچھتے کہ انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیسے ہوں گے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ایسے ہوں گے کہ فوج انتخابات نہیں چاہتی. اچھا تو فوج کیا چاہتی ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے آپ کیئر ٹیکر کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس نے. اچھا, ہماری جہاں تک رسائی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم نے پوچھوانا یار مختلف لوگوں سے کہ یار یہ فوج انتخابات کیوں نہیں چاہتی, تو وہ بندے نے جس سے ہم نے پیغام بھیجنا اس نے کہنا نہیں وہ تو کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں, انتخابات وقت پہ ہوں گے, وہ تو بالکل قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو درمیان میں میسنے جو تھے, یہ جو وچولے تھے, یہ کون لوگ تھے؟ اب یہ دیکھیے, ان میں سے بعض کریکٹر تو وہ ہیں کہ جو اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کرنا چاہ رہے تھے. کسی کا بھتیجا, کسی کا بھانجا, کسی کا بہنوئی, کسی کا سالہ, کسی کا چچا, کسی کا ماموں, وہ جو تھے وہ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے کہیں نہ کہیں ممبر تھے, یعنی کہ منسٹر تھے یار, وفاقی یا صوبائی منسٹر لگے ہوئے تھے. اور ان کی لائیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونیا, ٹھیک ہے, وہ پنجابی کے نعت خانوں نے ایک نعت رٹی ہوئی ہے, لائیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونیا, تو وہ ان کی موجیں لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے کاروباری مفادات ٹھیک کر رہے تھے. آج میں پائن ایونیو, یہ ایک ویلنشیا ہاؤسنگ سوسائٹی اور وابڈا ٹاؤن کے ساتھ ایک گندا نالا گزرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سڑک جاتی ہے. اب گندے نالے اور سڑک کے درمیان سرکار کی زمین پڑی ہوئی تھی. وہ سرکار کی زمین جو تھی وہ جناب پرویز, اس کے اوپر لوگ قبضہ کرتے اور ایل ڈی اے آ کے وہ بلڈنگز گرا جایا کرتا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ پچھلے 3 ماہ کے 4 ماہ کے اندر نا اس میں دھڑا دھڑ بلڈنگیں بن رہی ہیں اور کوئی گرانے نہیں آ رہا. اور وجہ پتہ چلی کہ پرویز الہی صاحب نے لمبے تھبنٹو پکڑ کے ایل ڈی اے کے ذریعے انہوں سب نو کیا کہ فوری طور پہ این او سی جتے بنا لو. اس طرح جوہر ٹاؤن کے اندر بہت ساری زمینیں جو کہ ایل ڈی اے مقدمات جیت چکا ہوا تھا, تو ان کے ایز اے پنجاب چیف منسٹر دور کے اندر ان زمینوں کے قبضے ان لوگوں کو واپس کر دیے گئے اور ان سے اور جڑا میرا مطلب ہے کہ 200-250 ارب روپیہ منہ سلائی لے کے گیا جہاز سے بھر کے باہر, وہ کتوں آیا ہے؟ وہ ایسے کماں تو ہی آیا ہے. مطلب جوہر ٹاؤن جیسا کنجسٹڈ آباد علاقہ درمیان کے اندر, بالکل اس کے ہارٹ کے اندر سکا باغ, 3 طرف سے اس کو سڑکیں لگتی ہیں, ٹھیک ہے, اور نہر تک بھی وہ تھوڑا سا اپروچ کر جاتا ہے. وہ آپ 80-90 ایکڑ کا جو ٹکڑا ہے وہ ایک پارٹی کو اٹھا کے بخش دیں تو آپ اللہ واسطے ہی دیں گے, جبکہ وہ پارٹی سپریم کورٹ سے بھی مقدمہ ہار چکی ہو, ٹھیک ہے. آپ صاحب دیکھ لو, اور زمینیں تو ویسے بھی آپ کی جو ہے وہ حساس جگہ ہیں, یعنی کسی بھی فوجی کے سامنے زمین کا ذکر کرنا جو ہے, اور خاص طور پہ پلاٹیبل زمین, پیلیٹیبل بھی اور پلاٹیبل بھی, ٹھیک ہے. سر میں 80 ایکڑ جو زمین اور ایسی سینٹر آف دا سٹی کی زمین ہے وہ اٹھا کے جناب انہوں نے بخش دی سر, ٹھیک ہے. اب وہ اللہ واسطے تو نہیں نہ دی ہوگی سر, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے کہا کہ نشاندہی کرتے رہنا چاہیے. کی پتہ آپ صاحب ساڈا بھی لاگ سونی لین کدی اور ان کی نظر پاڑی جائے اور پھر وہ محسن نقوی صاحب کے کان مروڑ ہی دیں گے جڑی زمین گئی ہے کتنے گئی ہے, ٹھیک ہے, اور کیوں گئی ہے. اور ایک ناجائز قبضہ گروپ جی, اس کے اوپر پچھلے کم از کم 20 سال تو ہم نے وہ لڑائی لڑی ہے, تو خیر ہم وہ علاقہ چھوڑا ہے, تو اب اس کے اوپر قبضہ ہو گیا سر, ٹھیک ہے. تو یہ کروا کے گئے ہیں سر پرویز الہی صاحب جو ہیں, تو وہ بھی بحال کرائی جائے جی. وہ 80 ایکڑ جو ہے وہ ہارٹ آف دا سٹی کے اندر جو زمین ہے اس کو بحال کروا, اس کو ریکور کروا کے آپ اس کے اوپر ڈی ایچ اے کا ہی کوئی سیکٹر بنا دیجئے گا سر. لیکن میرا مطلب ہے اس طرح کے تھڑے باز بدماشوں کے پاس تو نہیں نہ جانی چاہیے,
اگر ایل ڈی اے کی زمین ہے تو ایل ڈی اے کو پلاٹنگ کر کے اور پارک شارک بنا کے لوگوں کو دینے چاہیے، اور اگر ایل ڈی اے نہیں کو اتنا ہی موت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نہیں ہینڈل کر سکتا تو ڈی ایچ اے ہینڈل کر لے. سر پراپرٹی ڈیلر بدماشوں کے پاس تو نہ جائے سر، سمپل سی بات. سرکار کی زمین ہے تو سرکار کے پاس رہنی چاہیے یا سرکار کے اداروں کے پاس رہنی چاہیے. خیر تو میں ایویں ہی گل وچ آ جاندی ہے یار. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی جان آپ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، تو کہتے جی فوج چاہتی. بھائی فوج تھی تو کم کو نہیں مداخلت. اچھا ہم نے جب بھی پوچھا، کسی سے بھی پوچھا، کسی بھی سورس سے پوچھا، تو اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایسی سوچ ہی نہیں دادا، ایسی سوچ ہی نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. دادا گوئنج ہو گیا. اچھا ایسے آت چکی پائے ہیں. اور ہر وہ جو گیٹ نمبر 4 کا جرنلسٹ ہے اس نے ات چکی ہوئی ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن تخیر کا شکار ہو رہے ہیں، الیکشن تخیر کا شکار ہو رہے ہیں. جو ہے یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت. تو پہلا فیکٹر تو وہ تھا کہ جن کے رشتہ دار تھے. دوسرے فیکٹر وہ تھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ بظاہر تو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں لیکن اندر سے وہ جو ہے وہ جیلے. اور جیالگی جو ہے، جیلا پن جو ہے وہ بس کور کی دیواروں تک جاتا ہے. سیاسی افیلیشن جو ہوتی ہے وہ تعصبات کے ضمن میں آتی ہے اور یہ نارملی جو انسان ہوتے ہیں ان کے آخر تک چلتی ہے. دوسری کیٹیگری میں نے وہ دیکھی کہ سابقہ جیالگان اور موجودہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد جو ہیں، ان کی طرف سے یہ ورد میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح جو تھا وہ کیا گیا کہ جناب الیکشن تاخیر کا شکار ہو رہا. حالانکہ سپریم کورٹ کے بڑے کلیئر آرڈر موجود تھے کہ بھائی جان اس کے بارے میں کوئی شک شبہ پیدا کرنے والا بھی پائن بار نہیں رہے گا، لیکن وہ لگے ہوئے تھے. اچھا اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے فائنینشیل بینیفٹ یہاں پہ وابستہ ہیں اور جن کا ایک نمائندہ جو ہے یا جن میں سے ایک نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو کراچی کے اندر یہ کہا بزنس مینوں کی ایک میٹنگ میں کہ جو معیشت سنبھلی ہے اگر الیکشن ہو گیا تو یہ ہو جائے گی پائن. اس بندے کو میرا دل کرتا پیچھے ہٹ کے نہ بن کے زور کا نہ مطلب ریپٹا نہیں کراؤں کسون ماروں. اور مجھے یہ تجربہ ہے، یہ میرا کسون وجہ ہوا ہے یونیورسٹی کے دور کے اندر نہ کچھ لوگوں کو متھے پاڑ گئے سے سر پاڑ دیتا سی. پائن سر پاٹنا کو سوکی گل نہیں ہوندی، گھوم کے کسون ماریا سی سر پاٹ گیا سی. ٹھیک ہے نا. تو میرا دل کرتا ہے وہ والا کسون ماروں. وہ یار صورتحال بہتر تو ہونی ہی جسے کہنا چاہیے ایک منتخب حکومت آنے سے ہے. 18 ارب ڈالر جو کہ اب گھٹ کے 15 ارب ڈالر رہ گئے ہیں سیلاب زدگان کی بحالی کے آپ کے ساتھ کمٹ ہوئے ہیں، کیوں جاری نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں منتخب حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس کو دیں گے. نہیں دیتے وہ پیسے. یہ لوگوں نے ہمیں مفت دینے ہیں، انکلوڈنگ ہمارے دوست چائنا اور سعودی عربیہ. وہ کہتے ہیں نہیں دیں دے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کو ہم 3 ارب ڈالر کا پیکج دے رہے ہیں، جائیں الیکشن کروائیں اور اس کے بعد آئیں پھر 3 سال کے پیکج کے اوپر دوبارہ مذاکرات کریں گے. اور اس کا 3 سال جو ہے وہ اس میں ختم ہونے جا رہا ہے مارچ کے اندر. اور مارچ ختم ہونے سے پہلے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگلی ڈیل بیٹھ کے کرنی ہے. فروری میں الیکشن نہیں ہوں گے تو مارچ ڈیل کی تو ہوئے گی. کمال عجیب ہے. ہم کو کہ ایسے بزنس مین کو کا واحد ذریعہ روزگار جو ہوتا ہے وہ بزنس مین پالیٹکس کرنا ہوتا ہے. ایسے بزنس مینوں کا کوئی بزنس نہیں چل رہا ہوتا جس کا ویژن اتنا مایوپک ہو کہ جو کسی نے آگے کہا فرمائشی طور پہ وہ کھڑے ہو کر سوال کر دیا. ایسے لوگوں کو جوتے مارنے چاہیے. باقاعدہ کان پکڑا کے کے سی سی آئی کے دفتر کے باہر، اگرچہ وہاں سے جگہ بہت تھوڑی ہے، ٹریفک بہت پھانس کے گزرتی ہے اور پارکنگ کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن اتنے کان پکڑانے کی جگہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. پچھو تھوڑا جا اوپر کار پچھو اور پھر جناب قمیض ہٹا کے ٹھیک ہے نا اور شرٹ اوپر کار کے نا پھر جوتے مارنے چاہیے یار. اچھا یہ 3 میں نے عناصر آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں جو کہ الیکشن میں تاخیر کا ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے تھے. اب ان تمام کے ڈھنڈوروں پہ، ان تمام کے دعووں کے اوپر پانی کی، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی کی، اور سردیوں میں ٹھنڈا پانی اگر اوپر گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟
ٹھنڈے پانی کی بڑی ساری بالٹی جو ہے ایسے کر کے قاضی صاحب نے اپنے پیچھے مڑ کے سردار طارق مسعود نے کہ ہاتھ پھوائیں ذرا ٹھیک ہے نا، اور جناب پیچھے منصور علی شاہ صاحب نے کیا چلو 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 میں بھی نہالا تھوڑے، ان تینوں نے مل کے ان کے ارمانوں کے اوپر سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈا پانی اور بیش بہا قسم کا بہا دیا ہے۔ اب وہ کمبی جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ میرا مطلب ہے اب جو ہوگا، اور کچھ تو میں اس کے آثار دیکھ رہا ہوں، اب پہلی کیمپین تو کریکٹر اسیسینیشن کی آئے گی، اور شاید آ بھی چکی ہو، بلکہ آ چکی ہے۔ قاضی فائز صاحب کے خلاف بہت گالیاں بک رہے ہیں اس کو، اور دوسری کیمپین آنی ہے سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہے میرے خیال مارچ میں یا اپریل میں، تو اس سے پہلے یوتھیے چاہ رہے ہیں کہ ان کو کنٹروورشل بنایا جائے، اور سردار صاحب کے بارے میں ایک کیمپین جو ہے وہ میرے کان میں پڑی ہے کہ چلنے والی ہے۔ سردار صاحب بھائی تھوڑا نال ہی گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈٹ جانا تسی بھی تھے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور سردار صاحب اس وقت جو ہوں گے نا، اس وقت ان کو پریشرائز کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ کے اندر، کیونکہ ابھی بھی یہ عناصر نہ تو بعد آنے پہ آمادہ ہیں، نہ سازشیں ڈراپ کرنے کے اوپر آمادہ ہیں، اور ان کے اس غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویے کی بنیادی وجہ ہے حافظ صاحب کی لحاظی طبیعت اور قانون پسندی، کیونکہ وہ لحاظ کرتے ہیں اور قانون جو بھی ان کے پاس جاتی ہے سجیشن کے سارے اس کا ذرا ایسے کان مروڑ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کی قانون پسندی جو ہے وہ اور لحاظ کر جانا کہ نہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے ہمارے ہاتھوں، یہ دو وجوہات ہیں جس کے باعث جو ہیں یہ عناصر تاحال سرگرم ہیں۔ ان کو ایک مارکے کے اندر شکست ہوئی ہے لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، باقی معاملات لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔